ان چیزوں سے بہت آگے جا چکی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں اسلام کے اصولوں کو دیکھنا ہے کہ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، انتخاب کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ جی، اس میں پہلی بنیاد لے لینا دینداری. اور دینداری کو کہاں سے پہچانیں گے؟ عقیدے سے اور نماز. یعنی باقی عبادات بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کے علاوہ اسے زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہونا چاہیے اگر وہ کماتا ہے، اور اسے روزوں کا پابند بھی ہونا چاہیے، ارکان اسلام میں سے ہیں. اور اللہ نے توفیق دی ہے تو حج کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہو. جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ نے نکاح سے پہلے بھی گھر والوں کو پتا تھا کہ وہ کسی قیمت پر حج نہیں کرنا چاہتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا خوف ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو اس کی وجہ سے بہت تکلیف بھی اٹھاتے ہیں. اور جن دنوں میں یعنی کہتی ہیں ہمارا نکاح ہوا تو اس وقت پہ مینا میں بہت زیادہ سانحے ہوا کرتے تھے، کبھی آگ لگ گئی، کبھی لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے لوگ پاؤں تلے آ کے کچلے گئے. تو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں نے حج نہیں کرنا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے جاننا کہ اسلام کے کسی حکم کا کوئی انکار کرنا چاہتا ہے تو ایسے میں نکاح کر دینا غلطی نہیں ہے. اچھا، پھر اسی طرح سے کوئی حرام کاموں سے اجتناب کرتا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا، یعنی کوئی زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، سود نہ کھاتا ہو، اور اسی طرح سے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اجتناب کرنے والا. اب صغیرہ گناہوں کی بہت بات کی ہے، لیکن کم از کم دینداری میں اس کو ضرور شامل رکھنا چاہیے. اسی طرح سے حلال کمائی، یعنی اتنی کمائی ضرور ہو کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکتا ہو، اور اگر کوئی اس قابل نہیں ہے تو اسے روزے رکھنے چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. بہرحال سیدہ عائشہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، یعنی اپنے بچوں کے لیے. ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں وغیرہ کا نکاح دو. ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عدی نے الکامل میں اور دارقطنی نے 416 نمبر پر رکھا ہے اس حدیث کو. میں دوبارہ بتانا چاہتی ہوں، اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو. یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، ہم پلہ عورتوں سے نکاح، اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں وغیرہ کا نکاح دو. حضرت عتبہ بن اویم بن سعدہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواریوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیریں دہن، زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور تھوڑی چیز پر راضی ہونے والی ہوتی ہیں. ابو داؤد کی 1861 نمبر روایت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری عورتوں سے نکاح کرو. حالانکہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اپنے نکاح کے بغیر بیٹھے رہنے والوں کے بھی نکاح کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو پریفریبلی اس کے سامنے کنواری لڑکی ہونی چاہیے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ بیوہ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا یا طلاق یافتہ سے نہیں کر سکتا. کنواری لڑکی سے نکاح کرنے والا بھی جو خواتین کا مزاج ہوتا ہے اس سے آشنا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کنواری لڑکیوں کا معاملہ پھر بھی مختلف ہوتا ہے. تھوڑی جھجک ہوتی ہے، بہت زیادہ مطالبات نہیں کرتی، اور پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ آؤٹ سپوکن بھی نہیں ہوتی کہ مرد کی اطاعت نہ کریں اور مرد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والی نہ ہو. لیکن بیوہ یا طلاق یافتہ عورت جو ہوتی ہے اس نے زمانہ دیکھا ہوتا ہے، اور کسی بھی مرد کو ڈیل کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. اور مرد ایسی عورتوں کی نارملی یعنی اس میچورٹی لیول تک آتے ہیں تو اسے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. قرآن حکیم میں آتا ہے نا سورہ یوسف میں، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیم، ان عورتوں کی چالیں بڑی عظیم ہیں. اگرچہ وہ دینداری کی بنیاد پر ہو تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ایک انسان کی جو میچورٹی لیول ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اگر مرد کا میچورٹی لیول کم ہو تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواریوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیریں دہن، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، تھوڑی چیز پر راضی ہونے والی ہوتی ہیں. حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دے تا وقت یہ کہ اس سے پہلے پیغام نکاح دینے والا خود چھوڑ دے یا پیغام نکاح دینے والا اجازت دے دے.
یہ بخاری کی 5142 نمبر روایت.